السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ سب کا تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 122 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا لیکن بچ گئے کہ اللہ ان کا سرپرست تھا اور اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ عزیز ناظرین، گزشتہ پروگرام میں جنگ احد کی تصویر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیت میں بھی جنگ احد کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے دو گروہوں میں، یعنی دو گروہ ایسے تھے، ایک قبیلہ اوس سے ایک قبیلہ خزرج سے۔ قبیلہ اوس سے بنو سلمہ اور قبیلہ خزرج سے بنو حارثہ، ان دونوں قبیلوں نے جنگ میں شرکت تو کیا لیکن یہ سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ سستی اور کاہلی جو کر رہے تھے جنگ میں، اس کی کچھ وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ جو وجہیں بیان کی گئی ہیں، نمبر ایک، یہ دشمن سے ڈر گئے کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کچھ 700 افراد کی تھی اور وہ 5000 کی تعداد لے کر آئے تھے۔ تو پہلی وجہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ دشمن کی تعداد سے ڈر گئے، اس لیے جنگ میں سست ہو گئے۔ دوسری یہ کہ وہ اس بات سے ناراض ہو گئے تھے، یہ جو سست ہو رہے تھے، ان میں اکثر کا کہنا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر ان کا مقابلہ دشمنوں کا ڈٹ کر سکتے ہیں، ساتھ دینے والے ہمارے زیادہ ہیں۔ اب ان کی بات نہیں مانی گئی کیونکہ ان کی رائے قبول نہیں کی گئی، نہیں مانی گئی، لہذا وہ ناراض ہو گئے۔ اس بنیاد پر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سست پڑ گئے تھے کیونکہ ان کی نظر نہیں مانی گئی تھی۔ تیسری، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوہ احد کے پہاڑیوں میں جا کر وہاں پہ جنگ کی جائے بلکہ مدینے میں رہ کے جنگ کیا جائے، لہٰذا وہ ناراض تھے۔ تیسری وجہ، وہ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ جن یہودیوں سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے جنگ میں مقابلے میں شریک ہوں گے، تو سرکار رسالت مآب نے انہیں کیوں منع کر دیا؟ ان یہودیوں کو جنگ میں آنے سے کیوں، شرکت کرنے سے کیوں روک دیا؟ اس بنیاد پر وہ اعتراض کر رہے تھے، معترض تھے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سب کے باوجود ان دونوں گروہوں کو گناہ میں پڑنے سے بچا لیا، آفت سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف تھا کہ انہیں میدان جنگ سے بھاگنے سے روکا۔ وہ بھاگے نہیں، صرف سست ہوئے تھے، جنگ سے بھاگے نہیں، فرار نہیں کیا، اور اللہ کی ولایت کے سائے میں، اللہ نے اپنی ولایت کے سائے میں انہیں محفوظ رکھا، انہیں بچا کر رکھا۔ لہذا اس آیت کے جو پیغامات ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے، ہماری فکروں سے خوب باخبر ہے، اور وہ اپنے پیغمبر کو ہماری نیتوں سے آگاہ کر دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے کہ کس کا کیا ارادہ ہے۔ دوسرا پیغام، سختیوں کے دن کو بھولنا نہیں چاہیے، تجربے کے طور پر انہیں یاد رکھنا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے سختیوں کے دنوں کو۔ تیسرا پیغام، جتنے میدان جنگ میں جاتے ہیں سب برابر نہیں ہوتے ہیں، کسی کا ایمان کم، کسی کا زیادہ، کوئی سست ہو جاتا ہے، کوئی بہادری سے ڈٹا رہتا ہے، سب برابر نہیں ہوتے۔ چوتھا پیغام، لشکر میں سستی اور سست لوگوں کے رہنے سے، کاہل لوگوں کے رہنے کی وجہ سے شکست لازمی ہوتی ہے، یعنی سستی، کاہلی شکست کا ذریعہ ہے۔ پانچواں پیغام، جب انسان اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے تو پھر سستی اور کاہلی میں ہی زندگی گزارتا ہے، اس کا مقدر بن جاتے ہیں کاہل ہونا، سست ہونا۔ چھٹا پیغام، اللہ تعالیٰ نازک
اور حساس حالات میں بھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا کہ جیسے چاہو جو چاہو کرو، نہیں، بلکہ ان کی خبر لیتا رہتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے۔ اللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے۔ 7واں پیغام، صرف گناہ کی فکر کرنا، یعنی عمل نہ کرنا، میدان عمل میں گناہ نہ کرنا، بلکہ صرف گناہ کی فکر کرنے سے انسان اللہ کی ولایت سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ صرف جنگ میں سستی کا ارادہ کیا تھا انہوں نے، اس بنیاد پر خدا نے انہیں اپنی ولایت سے خارج نہیں کیا، کیونکہ سستی دکھایا نہیں تھا، سستی کا ارادہ کیا تھا۔ 8واں پیغام، سستی اور کاہلی کا واحد علاج اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا، اور یہ دوا صرف صاحبان ایمان کے پاس ہے۔ جو بھی مومن ہو جائے گا اس کے پاس یہ دعا پائی جائے گی، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، صاحبان ایمان ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور جن کے پاس یہ دوا پائی جاتی ہے، یہ طاقت اور یہ انرجی پائی جاتی ہے توکل کی، وہ کبھی سست نہیں ہوتے ہیں۔ 9واں پیغام، اللہ پر توکل کرنا، التوکل علی اللہ، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی یعنی جیت کی کنجی یہی ہے۔ انسان اگر پیروز ہونا چاہتا ہے، جیتنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ پر توکل کرے۔ عملی زندگی میں بھی یہی ہے کہ زندگی کی کامیابی اسی کو ملے گی جو ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ جو خدا پر بھروسہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ جیتنے کی ایک ہی کنجی ہے جس کا نام توکل ہے، لہٰذا زندگی کو توکل علی اللہ سے کامیاب بنائیں۔ خدایا ہمیں متوکلین، اپنے اوپر توکل کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔